السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو خرابیاں جو برائیاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئیں، وہی خرابی اور وہ برائی اس امت میں بھی پیدا ہوں گی۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں سب سے بڑی خرابی ایک یہ پیدا ہوئی، ان کے ماننے والے غلط بات سننے کے عادی ہو گئے۔ وہ جاہل صوفی، معرف القرآن حصہ 3 صفحہ نمبر 149 پہ دیکھیے، مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے، بنی اسرائیل کی برائیوں میں یہ تھا وہ لوگ غلط اور جھوٹ بات سننے کے عادی ہو گئے۔ ان کے جاہل صوفی جو غلط بات ان کو بتاتے تھے اسی بات کو مانتے تھے، تورات کی باتیں جاننے کے باوجود کہ تورات میں کے خلاف بات کر رہے ہیں، انہی جاہل کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ باتیں اس امت کے اندر پیدا ہوں گی۔ اللہ نے ان باتوں سے روکنے کے لیے کہا ہے، رکنے کے لیے۔ اس زمانے میں دیکھا جا رہا ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی کی جماعت ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس روش پر عمل کر رہی ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے ماننے والے جانتے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب قرآن اور حدیث کے خلاف بیان کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف بیان کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے ماننے والے وہی بات کہتے ہیں جو مولانا سعد کاندھلوی کے لوگ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ چیزیں پیدا ہوئی ہے، حضور نے فرمایا ہے اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث کا پابند بنایا گیا ہے، ہم کو قرآن حدیث اللہ رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے، لیکن ان کے ماننے والے وہی بات کو کہتے ہیں جو ان کے مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں۔ اور مولانا سعد کاندھلوی کا علمی معیار یہ ہے کہ مرتد کو نرتد کو مرتد کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کم علمی کی بنیاد پر قرآن حدیث کی تشریح غلط کرتے ہیں، تفسیر بھی رائے کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے مدارس علماء دیوبند کے فتوے کی حمایت کرتی ہے کہ یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے وہی بات کہتے ہیں جو مولانا سعد صاحب کہتے ہیں، چونکہ یہ بات پہلے سے ہو چکی ہے۔ لہذا اس وقت امت کے لیے سب سے بڑی خطرہ اور سب سے بڑا معاملہ یہ مولانا سعد صاحب کی جماعت ہے، جو امت کے اندر گمراہی پھیلانے کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اب دوسری بات کل میں نے ڈالا تھا کہ کس عالم کی بات مانی جائے اور کس عالم کی بات نہ مانی جائے، اسی کو معرف القرآن حصہ 3 صفحہ نمبر 149 پر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے وضاحت کر دیا ہے کہ جیسے عوام عالم، ہم ہر عالم کی بات نہیں مان سکتے، عوام کو چاہیے کہ اپنی عالم کی تحقیق کرے اور تحقیق کرنے کے بعد جو عالم اس معیار پر آئے اس کی بات کو مانے۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے علاج کرانے کے لیے ماہر ڈاکٹر کی 10 آدمی سے پوچھ کے پھر علاج کراتے ہیں، ایسے کسی عالم کی بات کو ماننے کے لیے 10 آدمی سے تلاش کرے، تحقیق کرے، پھر اس عالم کی بات کو مانا جائے۔ جیسے کوئی اب چونکہ کس عالم کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے اس کی وضاحت میں مثال کے طور پہ کر دیتا ہوں، باقی فوٹو کاپی میں نے بھیج دیا، اس کو دیکھ لو۔ جیسے کوئی ڈاکٹر میڈیکل کالج سے پڑھنے کے بعد 2 سال تک انٹرنشپ یعنی کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہنا گورنمنٹ نے ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ڈاکٹر پڑھنے کے بعد انٹرنشپ نہیں کرے گا تو مریض کو مارے گا، صحیح علاج نہیں کر پائے گا۔ جیسے کوئی وکیل LLB کرنے کے بعد کسی ماہر وکیل کے پاس 8 سال 10 سال رہے گا تو ماہر وکیل بنے گا، پھر اس کو تو لوگ اس کو وکیل کہیں گے۔ اگر پڑھنے کے بعد کسی ماہر وکیل کے پاس نہیں رہا تو سارا مقدمہ ہار جائے گا۔ اسی کو مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا ہے کہ پڑھنے کے بعد کسی عالم کے پاس 2 4 10 سال گزارا ہو تاکہ اس کو علمی ذوق پیدا ہو
اور پھر کسی اللہ والے کے پاس اس نے گزارا ہو تاکہ تزکیہ نفس ہو، تو ایسا جو عالم ہوگا اس کی بات مانی جائے گی۔ جو پڑھ کے سیدھے چلا آیا ہے وہ وکالت کرے گا، اس کو وکیل کوئی نہیں کرے گا۔ جو سیدھے پڑھ کے ڈاکٹری کے چلا آیا ہے، انٹرنشپ کرے گا، اس کو کوئی تمیز نہیں ہوگی، وہ مریض کو مارے گا۔ ایسے عالم، جو عالم سیدھے پڑھنے کے بعد چلے آتے ہیں، کسی کی تربیت میں نہیں ہیں، اگر اس کو اپنا مقتدی بناؤ گے تو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی کو مولانا ارشد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر یہ قرآن و حدیث کی تشریح غلط کرتے ہیں، لہذا ان کی بات سن کے اگر امت میں چلاؤ گے تو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں پھیلے گی۔ جتنے بھی غیر تربیت لوگ ہوں سب مولانا سعد اینڈ کمپنی کے ساتھ ہیں، امت میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ جو تربیت یافتہ ہیں، مولانا محمد احمد شفیع صاحب بنگلہ دیش، سلیم اللہ خان صاحب بیرون ملک، مفتی ابوالقاسم صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، الیاس گھمبن صاحب، دنیا کے جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ان کی خلاف ہیں، اس لیے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، قرآن حدیث کی تشریح غلط کرتے ہیں، اور قرآن حدیث کی تشریح غلط کرنے کی بنیاد پر امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے آخر میں لکھا ہے، لوگ تو دین کی طرف آتے نہیں، اس وقت بہت بڑا طبقہ جو دین کی طرف آ رہا ہے وہ جاہلوں کے چکر میں الٹی سیدھی کہانیاں سنتا ہے، اور الٹی سیدھی کہانیاں جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں وہ عوام میں بیان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کرتے ہیں، تو دین بھی ان کی برباد ہو رہی ہے اور دنیا بھی برباد ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ شیطان بہت پریشان تھا، تو لوگ پوچھا کیا ہوا، تو کہا شیطان یہ پریشان یہ تھا کہ میں گناہ کراتا ہوں اور وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، میری ساری گناہیں بیکار ہوتی ہے۔ دوسرے سال انہوں نے دیکھا شیطان بڑے آرام سے سویا ہے، تو کہا کیا معاملہ ہے، کہا ہم نے لوگوں کو ہوائے نفس میں پھانس دیا ہے، غیر دین کا کام دین سمجھ کے کر رہے ہیں، لہذا وہ توبہ نہیں کریں گے۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تبلیغی جماعت، مولانا سعد اینڈ کمپنی، یہ جاہل صوفیوں کی الٹی سیدھی باتیں جو بن گڑت کہتے ہیں انہیں کو کہتے ہیں، وہ دین کا کام سمجھتے ہیں، ہوائے نفس میں پڑ گئے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے یہ چیز کہاں سے ہے، غلط ہے، تو اس کو مانتے نہیں ہیں بلکہ گلی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تبلیغ کا مخالف ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جہاں ایک مرتبہ گشت ہوتا ہے 12 سال تک وہاں عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا بھیا یہ کہاں پر ہے، کس حدیث میں ہے، تو اس کو تحقیق کرنے کے بجائے اپنے جاہل کی بات مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم تو تبلیغ کے مخالف ہو گئے ہیں۔ ان سے جو غلط باتیں کہی جا رہی ہے پوری دنیا میں ہی آپ دیکھیے گا، مولانا سعد اینڈ کمپنی کے لوگ جو غلط باتیں کر رہے ہیں اگر ان کو ٹوک دو تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، گلی چھوڑتے ہیں، مار پیٹ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ جماعت میرے خیال سے جو مولانا سعد اینڈ کمپنی کی ہے پوری دنیا میں گمراہی کو پھیلا کرنے کا سبب بن رہی ہے، لہذا اس جماعت سے لوگوں کو روکو اور صحیح بات اور اللہ رسول کی بات پھیلانے کی کوشش کرو، ورنہ جو مولانا ان کے ہاں آتا ہے، ان کی اجتماع میں آتا ہے، چند پیسوں کے چکر میں چندہ مل جائے گا، کل خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ لہذا چند باتیں میں نے بھیج دیا ہے، اور معرف القرآن حصہ 3 صفحہ نمبر 149 کا ترجمہ بھیج دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس لیے اس عالم کی بات نہ مانی جائے جو کسی عالم کے پاس رہ کے اس نے کچھ تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اسی کو مولانا ارشد مدنی صاحب کہتے ہیں مولوی سعد کاندھلوی کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر یہ بے فکری اور راہ روی سے امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ان کو جوڑیں گے کل خدا کیا جواب دیں گے؟ فقط والسلام۔ اسی کو مولانا یوسف کاندھلوی صاحب نے حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 228 پہ لکھتے ہیں، جب دین کا علم نااہلوں کے پاس ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آگے لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس امت کو گمراہ کرنے والی وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو جانتے نہیں ہیں اور قرآن حدیث کی غلط باتیں بیان کرتے ہیں، اور جو غلط باتیں لوگ بیان کرتے ہیں وہ بات ان کی جنتا، ان کے ماننے والے اسی بات کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی عالم ربانی آ کے صحیح بات کرتا ہے تو اس سے جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارے امیر صاحب نے اور ہمارے ذمہ دار نے تو یہ بات بتائی ہے، ان کا وقت تبلیغ میں نہیں لگا ہے، یہ کیا جانے دین کی بات۔ اس وقت امت بڑے دو مدو اور بہت پریشانی کے دور میں گزر رہی ہے،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی کے راستے پہ جا رہی ہے، لہذا علماء ربانی کی ذمہ داری ہے کہ میدان میں آویں اور وراثت کا حق ادا کریں، جو صحیح باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہے اس پر عمل کریں، ورنہ ایک چلہ یا 3 چلہ لگانے کے بعد یہ تو عالم ہو جاتے ہیں اور صحیح سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے قرآن حدیث کی باتیں سنی سنائی من گھڑت جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں بیان کرتے ہیں، یہ امت میں گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ لہذا علماء ربانی سے گزارش ہے کہ آپ وارث انبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تبدیلی آئی تو آپ بچیں گے نہیں، لہذا خاموش رہنا آپ کا مناسب نہیں، فقط وسلام۔